زرمینہ پیر پٹختی اندر کمرے میں گئی اور اپنا فون اٹھا کر آن کیا۔ اس کو یہ تو سکون تھا کہ گھر کا کوئی بھی فرد خان کو وہاں کھڑا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دادا دادی اور ماما بابا کے رومز نیچے تھے جن کی کھڑکیاں لان میں کھلتی، جبکہ برخان کا روم اس کے روم کے سامنے تھا اور اس کا ٹیرس سامنے والے لان میں کھلتا۔ صرف زرمینہ کا روم واحد تھا جس کا ٹیرس پیچھے والے لان میں کھلتا تھا۔ زرمینہ نے جب فون کھولا تو نوٹیفیکیشن باکس میں برخان کی کالز اور ایک واٹس ایپ میسج جگمگا رہا تھا۔ وہ انگلی رکھتی اس کا میسج کھول گئی۔ تجھے ترس کیوں نہیں آتا یوں میرے ساتھ بے روحی کرتے ہوئے؟ تیرا گلا خدا سے کیسے کروں؟ تجھے مانگا بھی تو اسی سے ہے۔ زرمینہ کا یہ شعر پڑھ کر سارا خون چہرے پر امڑ آیا تھا۔ اسی لمحے برخان کی کال آئی جو اس نے جپٹ کر اٹھا لی۔ باہر تو آؤ جانم، اتنی دور سے سردی میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، اور صحیح سے شال لے کر آنا، پہلے ہی طبیعت خراب ہے۔ ننگے پاؤں تو نہیں تھی نہ ٹیرس میں۔ برخان کی پرکشش فکرمند سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زرمینہ نے آنکھیں چڑھا کر منہ بنایا۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں جیسے بھی کڑی ہوں اور میں نہیں آؤں گی اب باہر، چلے جائیے وہاں سے۔ زرمینہ غصے سے ہلکی آواز میں چلائی، یار ایسا نہ کرو، تھوڑا سا تو دیکھنے دو۔ آج بھی یونیورسٹی بند ہوگی تمہاری، کل بھی ہفتہ ہے، اور پھر اتوار، بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ پلیز بس ایک جھلک دکھا دو، میں چلا جاؤں گا۔ برخان نے دھیمی آواز میں اس کو کہا۔ زرمینہ کا اس کا منتیں کرتا لہجہ مزہ دے گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں تو نہیں آ رہی باہر، وہ محظوظ ہوتی بولی۔ برخان پہلو بدل کر رہ گیا۔ اچھا بولو تو میں ایسا کیا کروں کہ تم بس ایک جھلک دکھا دو مجھے اپنی؟ آپ واپس چلے جائیے، کیونکہ میں تو نہیں آؤں گی اب، اس نے مزے سے بولا۔ برخان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہاں ہی کھڑا ہوں پھر، برخان ضدی لہجے میں بولا، جس پر زرمینہ اپنے کندھے اچکا گئی۔ اوکے ایز یو وش، یہ کہہ کر زرمینہ نے کال کاٹ دی۔ باہر کھڑا برخان غصے سے پیر پٹختا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ زرمینہ نے سائیڈ والی کھڑکی سے ہلکا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا نظر آیا، نظریں ہنوز ٹیرس پر ٹکی تھی۔ زرمینہ مزے سے مسکراتی ہوئی بیڈ پر آ لیٹی اور کمپیوٹر کھول کر خود پر ڈال لیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا۔ بس اتنا سا صبر ہے آپ میں؟ زرمینہ نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ یار مجھے جانا ہے پولیس اسٹیشن، 7 بج گئے ہیں، آ جاؤ باہر، برخان جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا چلایا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا سکون مل رہا ہے مجھے آپ کی یہ حالت دیکھ کر، وہ ہنستی ہوئی بولی، اور برخان اس کی ہنسی سن کر مسکرایا تھا۔ دیکھ توڑی رہی ہوں، باہر آؤ، آ کر دیکھ لو نا۔ اچھا میں آ جاتی ہوں، مگر ایک شرط ہے میری، تمہاری ہر شرط سر آنکھوں پر میری جان، برخان نے جذبات سے پر آواز میں کہا۔ زرمینہ کو پھر شدید غصہ آیا۔ اور ہو رہے ہیں نا، اب بیٹے وہاں ہی۔ وہ فون کاٹنے ہی لگی تھی کہ برخان کی آواز آئی۔ اچھا اچھا بولو تم شرط یار، اس نے پھر سے اس کو کہا۔ سڑک کے بیچوں بیچ جہاں کھڑے تھے نا آپ، وہاں کان پکڑ کر 10 دفعہ سیٹ اپس کریں گے تو ہی میں آؤں گی۔ زرمینہ اپنی مسکراہٹ روکتی ہوئی آواز نارمل کر کے بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے برخان کا غصے سے لال ہوتا چہرہ گم گیا تھا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا، برخان نے لب بینچ کر کہا۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کرنا ہوگا لازمی۔ اچھا تم باہر آؤ، میں کرتا ہوں، برخان جلدی سے بولا۔ ہاں ہاں، پاگل سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ پہلے آپ کریں، میں یہاں سے آپ کو دیکھوں گی۔ جب آپ پورے 10 کمپلیٹ کر لیں گے میں آ جاؤں گی۔ برخان نے اس کی بات سن کر ضبط کرتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اوکے میں کر رہا ہوں، دیکھ لو، وہ یہ بولتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ زرمینہ بھی فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پردہ ہلکا سا ہٹا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں کرو شروع، دیکھ رہی ہوں نا۔ زرمینہ نے دیکھا، وہ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید جھک کر کھڑی ہو گئی۔ زرمینہ کا جواب سن کر برخان نے کان پکڑے تھے اور سیٹ اپس کرنا شروع کر دیے، ساتھ ساتھ وہ ان کو گن بھی رہا تھا جس کی آواز زرمینہ بذریعہ فون سن رہی تھی۔ زرمینہ محظوظ ہوتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی انا کو تسکین مل رہی تھی۔ برخان کو سڑک کے بیچ اس لیے جھکتا دیکھ کر، کل جو شخص اس قدر زبردستی کر کے اپنی بات منوا گیا تھا آج اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ہاں بھائی ہو گئے پورے 10، اب آ جاؤ باہر۔ برخان سیٹ اپس مکمل کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا کھڑا ہوا تھا، نظر اب بھی اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہی ٹکی تھی۔ گڈ جاب، اب ایسا کرے، انتظار کرنا ہے تو کرے یا پھر کام پر چلے جائیے، چوائس از یورس۔ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ میں تو نہیں آؤں گی باہر، بائے۔ زرمینہ کلکلاتی ہوئی فون رکھ گئی۔ برخان غصہ ضبط کرتے گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے آگے بڑھا گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔
کوئی نہیں، کر لو جو کر سکتی ہو، میں ہر وہ چیز کروں گا جو تمہیں میرے نزدیک لائے، اب چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے جب میں تمہیں زبردستی اپنے آگے جھکا سکتا ہوں تو خود بھی تمہارے آگے جھکنے سے کبھی گریز نہیں کروں گا۔ فرحان نے یہ سوچتے ہوئے گاڑی گھر کی طرف جانے والی روڈ پر موڑ لی، جبکہ دوسری طرف زرمینہ اس کو عاجز کرنے کے نئے طریقے سوچنے لگی تھی۔ آج وقت بھی آ گیا تھا کہ عرفان کی مورے اور آغا جان آصف ملک کے ہمراہ حیدر صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ حیرت تو سب کو ہوئی ان کی یوں اچانک آمد پر، لیکن وہ خوش بھی بہت تھے ان سب سے مل کر۔ حیدر صاحب، ایک مقصد کے تحت ہم آج آئے ہیں آپ سے ملنے، عباس افریدی نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حیدر صاحب ان کی سنجیدہ آواز سن کر سیدھے ہو بیٹھے۔ جی عباس صاحب، کھل کر بات کیجیے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ عرفان کو آپ کا گھرانہ بہت پسند آیا ہے، آپ کا سلجھا ہوا انداز، آپ کا رہن سہن، سب کچھ، اور یہ بات واقعی پسند کی جانے کے قابل ہے۔ ہم بھی آج آپ لوگوں سے مل کر آپ لوگوں کے سچے دل سے گرویدہ ہو گئے ہیں، عباس افریدی نے کہا، جس کے جواب میں حیدر صاحب خوشی سے مسکرائے تھے۔ بھائی صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی سے ملنا ہے، ہمارے عرفان کو آپ لوگ اور آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اور وہ جو ہمارے بیٹے کی پسند وہی ہماری پسند ہے، ہم آپ کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ مورے نے عباس صاحب کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کر کہا تھا۔ زہرہ بیگم ان کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئی، ان کو تو پہلی ملاقات میں ہی عرفان بہت اچھا لگا تھا۔ البتہ حیدر صاحب اکلوتی بیٹی کے رشتے کی بات سن کر کچھ پریشان سے ہو گئے، جو آصف ملک نے فوراً بانپ لیا۔ حیدر صاحب، عرفان کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں، اس جیسا فرمانبردار، شریف اور تابعدار بچہ میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ میرا اپنا بیٹا اس کے جتنا ہے، پر عرفان جیسا نیک اور لگن رکھنے والا ہرگز نہیں۔ آج کل کے لڑکوں والی بات ہے ہی نہیں کوئی عرفان میں، وہ تو مجھے ہمارے دور کا لگتا ہے۔ نیک، شریف آصف ملک نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی۔ آصف صاحب، آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں، کیونکہ میں خود بھی عرفان سے مل چکا ہوں۔ بے شک وہ میری بیٹی کے لیے بہترین انتخاب ہوگا، مگر آپ جانتے ہیں میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اور بغیر اس کی رائے لیے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب، آپ بالکل مرضی پوچھیں ہماری بیٹی سے، اور ہمیں پڑھائی پر بھی کوئی اعتراض نہیں، ابھی نکاح کر دیتے ہیں، پڑھائی ختم ہوتے ہی رخصتی کر دیں گے، مورے نے پرمسرت انداز میں کہا۔ ان کی باتیں سن کر زہرہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آئیے بھابھی، میں آپ کو زرمینہ سے ملواتی ہوں، اصل میں ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا آپ لوگوں کی آمد کا، اور مینے بھی کچھ بیمار ہے، زہرہ بیگم نے مورے کو کہا۔ وہ فوراً پریشان ہوتی ان کے ساتھ چل گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا میری بچی کو؟ بس سیزنل فلو ہے، سردیاں جا رہی ہے نا، اور یہ بچے اپنا خیال بھی تو نہیں رکھتے۔ زہرہ بیگم نے زرمینہ کے روم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر زرمینہ اور پلوشہ بیڈ پر لیٹتی مووی دیکھ رہی تھی۔ پلوشہ کچھ دیر قبل ہی آئی تھی زرمینہ سے ملنے۔ زرمینہ لائٹس آن کرتی موویز پاس کر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ زرمینہ بیٹے مسز عباس صاحب سے ملنے آئی ہے، زہرہ بیگم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ان کے پیچھے ان سے کچھ سال بڑی گریسفل سی خاتون کھڑی تھی، جنہوں نے کریم اور میرون کلر کی چادر کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اور خود وہ آف وائٹ کلر کی چکن کاری کی سوٹ میں ملبوس تھی۔ زرمینہ کو دیکھنے میں بہت اچھی لگی۔ زرمینہ نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ خود پر پھیلایا۔ جی ماما، آئیے پلیز۔ وہ دروازے کے پاس بڑھی۔ السلام علیکم، مسکرا کر اس نے سلام کیا تھا۔ مورے نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ان کو اپنے بیٹے کی پسند بالکل اس کے جوڑ کی لگی تھی۔ اگر ان کا بیٹا شہزادہ تھا تو سامنے کڑی یلو اور اورنج شلوار قمیص میں میک اپ سے پاک چہرہ لیے، ہلکے بورے لمبے بال اور بوری ہی آنکھوں والی لڑکی کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو۔ ہم نے سنا آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی، وہ اس کا چہرہ تامے محبت سے بولی۔ زرمینہ کو بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ آنٹی، بس موسم کی وجہ سے، آپ پلیز آئیے، بیٹھے نا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر صوفے کی جانب بڑھی۔ پلوشہ نے بھی مورے کو سلام کیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے مورے نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مینے، یہ ایس پی عرفان کی والدہ ہے، آپ ان سے باتیں کرو، ہم آتے ہیں۔ آ جاؤ پلوشہ میری جان، کچن میں میری مدد کرو۔ زہرہ بیگم ان کو زرمینہ سے اکیلے بات کرنے کا موقع دیتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ پلوشہ بھی خوشی سے جھومتی ہوئی ان کے پیچھے ہو لی۔ اس کو شروع سے ہی عرفان اپنی دوست کے لیے پسند تھا۔ ماضی میں جو بھی غلط فہمیاں تھی یقیناً وہ اب کلیئر ہو گئی تھی، تبھی تو عرفان کی طرف سے رشتہ بھیجا گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی زرمینہ کے لیے۔ دوسری طرف زرمینہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ جب بھی عرفان کی والدہ آئیں گی وہ ان سے بہت بری طرح پیش آئیں گی، مگر آج ان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنی سوچ پر عمل نہ کر پائی۔ وہ اتنی اچھی تھی، اتنی نرم گو کہ زرمینہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کر ہی نہ پائی۔ تمہیں پتہ ہے عرفان نے
تمہیں پتا ہے ارحان نہ تمہیں بہت عرصے سے پہلے پسند کرتا ہے. تمہیں پتا ہے نا. تمہیں پتا ہے ارحان نہ تمہیں بہت پیر سے تمہیں پتا ہے ارحان نہ تمہیں بہت تمہیں پتا ہے ارحان نہ تمہیں بہت عرصے پہلے سے پسند کرتا ہے. ہم تو تمہارا رشتہ 2 سال قبل ہی لینے آ رہے تھے، پر ارحان کہتا تھا تم چھوٹی ہو، اور وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، تم تو واقعی چھوٹی سی ہو. وہ اس کا ہاتھ تھامے خوشی سے بولی. زرمینہ ان کی بات سن کر پھیکا سا مسکرا دی. بیٹا ہمیں نا امید تو نہیں کرو گے نا؟ تمہیں آج دیکھا ہے تو پتہ نہیں کیا ایسی جذبیت ہے تم میں. ہم بھی تمہیں بے پناہ چاہنے لگے ہیں. وہ پر امید آواز میں زرمینہ کی آنکھوں میں جھانکنے لگی. زرمینہ کا انکار کرنا بھی مشکل ترین ہو گیا تھا. آنٹی میں آپ کو انکار نہیں کروں گی، بس تھوڑا سا وقت چاہوں گی آپ سے. میرے پیپرز ہونے والے ہیں، ہم ان کے بعد یہ سب نہیں کر سکتے. زرمینہ نے دھیمی آواز میں نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا. مورے کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور ایک بار پھر اس کا ماتھا چوم لیا. تم نے یہ بات کر کے ہمیں معتبر کر دیا بیٹا. بالکل فکر نہیں کرو، آپ کے امتحانات کے بعد ہی نکاح کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آنٹی آپ کا. وہ خوشی سے ان کا ہاتھ دباتی بولی. بیٹا مجھے اچھا لگے گا تم بھی اگر ارحان کی طرح مجھے مورے بولو. زرمینہ کے چہرے پر اس کا نام سن کر کچھ رنگ آ کر گئے تھے. بالکل مورے کیوں نہیں. اس کی زبان سے اپنے لیے مورے سن کر وہ نہال ہو گئی اور اس کو خود میں بینچ لیا. آپ کس کے ساتھ آئی ہے مورے؟ اس نے ان کے ساتھ ہی لگے آسودگی سے پوچھا تھا. ان سے مل کر عجیب سا قرار آ گیا تھا زرمینہ کے دل کو. تمہارے آغا جان اور آصف انکل کے ساتھ آئی ہوں. آصف بھائی عباس صاحب کے دوست ہیں اور بالکل بھائیوں کی طرح ہے. وہ ان سے الگ ہوئی تھی. چلے پھر مل کر آتے ہیں آغا جان اور انکل سے. میری بیٹی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں نا؟ مورے نے پریشان ہوتے اس کو کہا. نہیں کوئی اتنی خراب نہیں کہ میں گھر آئے مہمانوں سے نہ ملوں. وہ تو مما نے ہم دونوں کو بتایا نہیں آپ سب کے آنے کا، ورنہ میں خود نیچے آپ سے ملنے آتی. اس نے تابیداری سے کہا. مورے کو فخر محسوس ہوا تھا اپنے بیٹے کی پسند پر. صدقے جاؤں، ہیرا پسند کیا ہے میرے ارحان نے ہیرا. وہ مسکراتی ہوئی اٹھی تھی. آپ چلے میں بال بنا کر آتی ہوں. ٹھیک بیٹا. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی کمرے سے باہر نکلی تھی. ان کے جانے کے بعد زرمینہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی اور بالوں کو کنگھی کرنے لگی. پھر اس کے بعد اس نے فرینچ چوٹی بنائی تھی. اس کی نظر ٹیبل پر پڑے اس نیکلس پر گئی تھی جو ارحان نے اس کو ہمیشہ پہننے کی تاکید کی تھی، مگر اس دن سے آج تک وہ ویسے ہی وہاں پڑا تھا. زرمینہ نے اس خوبصورت سے نیکلس کو پہننے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی. میں کیوں پہنوں یہ؟ اس نے منہ بناتے ہوئے جیولری باکس میں سے ٹاپس نکالے اور ایک نیک کے ٹاپس کو کانوں میں پہن لیے. دوپٹہ کندھوں پر صحیح کر کے پیروں میں سینڈلز پہن کر وہ کمرے سے باہر نیچے کی طرف قدم بڑھا گئی. پلوشا ہاتھ میں سموسوں کی ٹرے تھامے کچن سے نکلتی ڈرائنگ روم کی جانب جا رہی تھی جب وہ سامنے سے تیز قدموں سے آتے ابتسام سے ٹکراتی بچی. اندھے نظر نہیں آتا. پلوشا کا اچھا خاصا موڈ ابتسام کو دیکھ کر ستیاناس ہو گیا تھا. ابتسام سامنے کڑا خوشبو میں بسا. بلیک ٹو پیس میں ملبوس مرون ٹائی لگائے جو اس نے ڈیلی کی ہوئی تھی دیکھ کر لگ رہا تھا وہ عدلت میں آپس سے آیا ہے. ویسے تو ابتسام روزانہ ہی اس کو فون کر لیا کرتا تھا، پر اس نے پلوشا کو ارحان اور زرمینہ کے بابت کوئی بات نہیں بتائی تھی. ایسا تو ناممکن تھا کہ ارحان کا جگری دوست ہونے کے باوجود اس کو پتہ نہ ہو کہ ارحان اور زرمینہ کے درمیان معاملات کلیئر ہو گئے ہیں. ابتسام نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا. ریڈ پیراک میں ملبوس کالے کندھے تک آتے بالوں کی آج چوٹی کی ہوئی تھی، باقی پیچھے سے سارے بال کھلے تھے. کیا ہوا؟ ناراض ہو؟ ابتسام نے اس کو بغور دیکھتے پوچھا. آپ کو کیا؟ اور ویسے بھی میں آپ کی کون سی کچھ لگتی ہوں جو پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ پلوشا نے اس کے سامنے سے نکلنا چاہا پر ابتسام اس کے راستے میں حائل ہو کر اس کا راستہ روک گیا. پلوشا کیا ہوا ہے؟ وائی آر یو ایکٹنگ سو اسٹرینج؟ ابتسام نے اس کا بغور جائزہ لیتے فکر مندی سے پوچھا. راستے سے ہٹو، سین کریٹ نہ کرو یہاں. وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرہ لیے ضبط کرتی گویا ہوئی. نہیں ہٹ رہا، پہلے بتاؤ موڈ کیوں آپ ہے؟ ابتسام بزد ہوا. اوکے نہ ہٹو. وہ کندھے کا دھکا زور سے ابتسام کو مار کر سامنے نکل گئی تھی اور ابتسام حیرت سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا. برہان اور ابتسام بھی اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور ابتسام کی نظریں بارہا بھٹک کر پلوشا کے چہرے پر جا رہی تھی جو اب بالکل نارمل اور بے حد خوش نظر آ رہی تھی. آصف ملک کی پولیس اسٹیشن سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی، اس لیے ان کو جانا پڑا. زرمینہ ان سب کی آوازیں سن کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور بلند آواز میں سلام کیا. عباس افریدی نے اس کو دیکھتے دل ہی دل میں بیٹے کی پسند کو سراہا تھا. زرمینہ خود پر مورے اور آغا جان کی پسندیدہ نظریں محسوس کرتی کچھ کنفیوز ہو رہی تھی. زہرا بہن، میں نے خود اپنی بہو سے پوچھ لیا ہے، ہمیں تو مثبت جواب ملا ہے الحمدللہ.
मोरे खुश होती हुई बोली। ज़ुहरा उनकी बात सुनकर सच्चे दिल से मुस्कुराई। आंटी, मुदाखलत करने के लिए बहुत माजरत खा हूँ, मगर कुछ चीज़ें हम भी पूछेंगे ज़रमीना से। बेशक, और खान एक बेहतरीन शोहर साबित होगा, लेकिन हम भी तो अपने एंड से कुछ बातें क्लियर करेंगे ना। बुरहान ने बेलचक लहजे में कहा। जाहिर था कि वो लड़की का बड़ा भाई था और उसको बुरहान का लंदन वाला बर्ताव सही से याद था। वो नहीं चाहता था जल्दबाजी में अपनी इकलौती बहन का हाथ वो एक अकड़ मिजाज शख्स के हाथ में दे दे। बेशक इज्जतदार घरानों में शादी और मौत एक ही बार होते हैं, तो क्यों ना वो फैसला ही पूरी जांच पड़ताल और सोच समझ कर करे। बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये माए तो होती ही जल्दबाज है। तुम बेफिक्र होकर अपना फैसला करो। आपका जो कोई भी फैसला होगा हमें दिलो जान से कबूल होगा। अब्बास अफरीदी की आवाज़ हाल में गूंजी। बुरहान ने तशक्कुर भरे अंदाज में उनको देखा। मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बरखुरदार, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, आपकी इकलौती बहन है, हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमें इजाज़त दे, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब्बास साहिब सोफे से खड़े हो गए। उनके पीछे मोरे भी खड़ी हो गई। बुरहान उनकी आखिरी बातें सुनकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था। उसको यह अंदाज़ा तो हो ही गया था कि वो सुलझे हुए लोग हैं। अंकल रुके ना, रात का खाना हमारे साथ खाइए प्लीज़, बुरहान फौरन बोला था, जिस पर अब्बास साहिब ने उसके कंधों पर प्यार से हाथ रखा था। फिर कभी सही बेटा, अभी आयशा बेटी ने पूरी दावत का एहतमाम किया हुआ होगा। आसिफ के घर तो हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है। आयशा का नाम सुनकर बुरहान की आंखों में लोही सी चमक नमूदार हुई, जो मुस्तकिल मोहब्बत से अपने भाई का चेहरा तकती ज़रमीना ने बांप ली थी, और वो खुशी से मुस्कुरा दी। उसी दौरान मोरे ने अपने बैग में से अपने ख़ानदानी सोने के तिलाई कंगन निकाले थे और आगे बढ़कर ज़रमीना के हाथों में डाल दिए। उनके दिल को पूरा यकीन था कि जवाब मस्बत ही होगा। मोरे, ये क्या कर रहे हैं? मैं कैसे कबूल कर लूँ अभी से ये? ज़रमीना ने परेशानी से अपने हाथों में पड़े भारी खूबसूरत कंगनों को देखा था। मोरे, कह रही हो ना, तो बस एक माँ की तरफ से बेटी के लिए छोटा सा तोहफा है। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। ज़रमीना जीम कर रह गई, मगर मोरे, उन्होंने उसको लाड से देखा। बेटा, अब अगर आगे कुछ बोलिया तो मैं बुरा मान जाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर ज़रमीना ने फौरन इस बात में सर हिलाकर मुंह बंद कर लिया। उसके बाद वो सब उनको सियाब करने बाहर तक आए थे। चलना तू भी हमारे साथ। इब्तिसाम अपनी तवज्जो पलवशा की तरफ से हटाकर बुरहान से बोला। वो किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता था। अभी तो वो खुद अपनी कैफियत पर परेशान था। नहीं जानी, मूड तो बहुत है, लेकिन अभी तुम लोग इंजॉय करो, बुरहान ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, वरना दिल बेताब हो रहा था उसकी शक्ल देखने के लिए। चल ठीक, ख्याल रख के, अल्लाह हाफिज। इब्तिसाम ने एक आखिरी नज़र पलवशा पर डालते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। रिवर्स करके कारपोर्ट से निकालता हुआ पराठे से भगा ले गया। घर के तमाम अफराद भी वापस घर के अंदर आ गए थे और ज़रमीना सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी पलांग अपने रूम की तरफ चली। पलवशा मुस्कुराती हुई उसके पीछे पीछे भागी थी। ओए गनी मिस्री, कुछ बताया ही नहीं, बात रिश्ते तक आ गई। मीने बेटा तुम बचो अब। उसने बेड पर पड़ा तकिया उठाकर उसको जोर से मारा। ज़रमीना ने अपनी जब्त से सुर्ख होती आंखें उठाकर उसको देखा। वो लम्हे में साकन हो गई थी। तुम रो रही हो ज़रमीना? पलवशा हाथ में पकड़ा कुशन ज़मीन पर फेंक कर उसके बराबर बेड पर बैठ गई। ज़रमीना को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहकर उसको मुतमईन करे, मगर ये तो तय था कि अब वो बुरहान की इतनी गिरी हुई असलियत किसी को नहीं बता सकती। कोई बेर ना था कि अभी तो वो उसको अगवा करके सिर्फ ज़बरदस्ती निकाह की धमकी देकर अपनी बात मनवा गया था। बाद में वो उसे ज़बरदस्ती निकाह कर भी सकता था। कुछ नहीं यार, बस खौफ सा आ रहा है ये सब सोचकर कि कैसे होगा सब। मैं तुम सबको छोड़कर चली जाऊं शादी करके, उसने रूहान सी आवाज़ में कहा। पलवशा उसकी बात सुनकर सुकून का सांस लेती हुई उससे चिमट गई। ओह, तुमने मुझे डरा दिया मीने, मुझे लगा न जाने क्या हो गया तुम्हें। कुछ नहीं होता भाई, कौन सा तुम्हारी रुखसती भी होगी, और वैसे भी लड़की को ही अपना घर छोड़कर जाना है, जल्द या बदेर, तुम टेंशन ना लो। अच्छा ये बताओ, वो माजी की बातें कैसे क्लियर हुई तुम दोनों के बीच? पलवशा ने धीमी आवाज़ में उसको समझाया। और खान पर जिस दिन मैंने हाथ उठाया था उस दिन उन्होंने मुझे कॉल की और सब क्लियर किया। बस इस तरह सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई। ज़रमीना ने उंगलियां मरोड़ते हुए एक एक बात सोच सोच कर उसको बताई, लेकिन पलवशा के तासुरात से वो किसी तरह से भी मुतमईन नज़र नहीं आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उनके इतने से कहे पर मान गई। उसने आंखें सुकेड़ कर ज़रमीना को देखा।